الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا عارضہ تھا۔ میں نے نماز کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹے لیٹے کروٹ کے بل ہی پڑھ لو۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیمار کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انہیں بواسیر کا مرض ہوا اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی الامکان کھڑے ہو کر پڑھو۔ اس ارشاد مبارک سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ عوام الناس کی کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی فوراً بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ استطاعت ہوتی ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، لیکن پھر بھی کمر میں ٹانگوں میں معمولی تکلیف کے باعث بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آج کل مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، جو لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اچھے خاصے صحت مند نوجوان بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جائے تو کوئی کمر کی تکلیف اور کوئی ٹانگوں میں درد کا عذر پیش کرتا ہے، حالانکہ یہی لوگ نماز کے علاوہ کافی دیر کھڑے ہو کر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک محرومی یہ ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں کہ جن کی کمر یا ٹانگوں میں تکلیف ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ نماز میں زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ اور قیام چونکہ فرض ہے، اس لیے فرض کی ادائیگی ہر حال میں کریں۔ کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر ایسا کر جاتے ہیں، جس طرح کہ ایک ادھیڑ عمر صاحب نے ہمیں بتایا کہ میری کمر میں تکلیف تھی، میں زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے میں نے کرسی پر نماز شروع کر دی، لیکن پھر میں نے ایک عالم دین کی تقریر سنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ نماز میں قیام فرض ہے اور سجدہ ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے کوشش کی تو میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ یعنی اگر انسان کوشش کرے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہر حال میں آسانی تلاش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس وقت درست ہوگا جب انسان ایسا بیمار ہو کہ کرسی کے علاوہ اس کے لیے نماز پڑھنا ناممکن ہو، ورنہ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ قیام و سجود کی لذت حاصل ہو سکے۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے کروٹ کے بل ہی پڑھ لو۔ اس ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، بیماری کا بہانہ کر کے اسے ترک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، معمولی سی بیماری پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے، اور جب سوال کیا جائے تو جواب ملتا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، یا اتنی کمزوری ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کیفیتیں بیان فرما دیں۔ پہلی کیفیت کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ دوسری کیفیت اگر یہ ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ تیسری کیفیت یعنی اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرمایا لیٹ کر کروٹ کے بل پڑھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور کسی صورت میں بھی اسے ترک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں وقت نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور قیام و سجود کی لذتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم